ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں ہم آج کل صلاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الصلاح ہم نے شروع کی ہوئی ہے بحث نہیں بلکہ پوائنٹ آؤٹ کرنا، ظاہر کرنا، دکھا دینا کہ یہ جو حکم ہے، یہ فروع دین میں سے پہلا والا آئٹم جو ہے، یہ کتنا اہم ہے اسلامی نظام کے اندر، کتنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے قرآنی آیات کچھ پیش کی جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے نمبر کا، پہلے درجے کا، پرلی اہمیت کا حامل یہ والا رکن اسلام کا ہے، اور وہ ہے نماز. پھر کچھ آیتیں 3-4 شاید ایسی پیش کی ہم نے جن میں نماز کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر 3 مقامات کا ذکر کر رہا ہے، 3 جگہوں کا ذکر کر رہا ہے، 3 اوقات کا ذکر کر رہا ہے، 3 وقتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ان 3 وقتوں کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں. تو کچھ لوگ 5 وقت میں الگ الگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 3 وقتوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک صبح، ایک ظہر و عصر ایک ساتھ بیچ میں تعقیبات پڑھ کے، اور ایک مغربین، ظہرین اور مغربین، ظہرین یعنی ظہر اور عصر، اور ایک مغربین یعنی مغرب اور عشاء. تو 3 ہی اوقات ہوئے، لیکن 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے. دوسرا گروہ ہے، 2 میں سے کسی گروہ کا کام نہ خلاف دین ہے نہ خلاف عقل ہے، بالکل بجا ہے، بالکل صحیح ہے. نہ ہم ایک گروہ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ غلط ہے، نہ دوسرے گروہ کو کہہ سکتے ہیں آپ کا طریقہ غلط ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں سے 5 مختلف اوقات پہ 5 نمازیں پڑھنے والوں کے لیے دلائل موجود ہے، اور 3 ہی اوقات میں 5 نمازیں پڑھنے والوں کے لیے بھی آیات بینات موجود ہے. اس لیے دونوں طریقوں کے لیے ایک منبع ہے قرآن کے اندر. تو بہرحال اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہیں، کوئی قباحت نہیں. آدمی الگ الگ پڑھے، 5 وقتوں میں 5 نمازیں یا 3 وقتوں میں 5 نمازیں پڑھے، قباحت نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا جو جواز ملتا ہے، دونوں طریقوں کا جواز، وہ جواز ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور حدیث سے بھی ملتا ہے، یعنی سنت نبوی میں سے بھی ملتا ہے. بہرحال بات چل رہی ہے نماز کی اہمیت کی، چاہے آپ ایک طریقے سے پڑھیے یا دوسرے طریقے سے پڑھیے، یعنی ایک نظام کے تحت پڑھیے یا دوسرے نظام کے تحت پڑھیے، لیکن بات ہے
नमाज पढ़ने की, बात है नमाज कायम करने की, बात है नमाज पूरी की पूरी पढ़ने की, तमाम जो उसके आदाब हैं उन आदाब के साथ। कुरान की आयत हमने ख़त्म की पिछले दर्स में। आज के दर्स में मैं चाहूँगा कि अब कुरान के बाद नंबर आता है हदीस का, तो उन हदीसों को बयान करेंगे जो हदीसें नमाज के बारे में बयान की गई हैं। सब की सब मुमकिन नहीं है क्योंकि बेशुमार हदीसें हैं, लेकिन एक इंतखाब, एक सिलेक्शन, एक चुना हुआ मजमुआ हदीसों का चंद एक का हम पेश करेंगे, क्योंकि इनमें नमाज की अहमियत ऐसे अंदाज में बयान की गई है कि अगर कुरान में इजमाल है तो हदीस में तफसील है। कुरान में इजमाली तौर पर बयान किया गया है, आयतों के अंदर, आयात बैनात के अंदर, आयात मुबारक के अंदर इजमाली तौर पर बयान किया गया है, लेकिन हदीस में तफसील के तौर पर बयान किया गया है। इसलिए जो बात कुरान में बिल्कुल साफ ज़ाहिरी तौर पर हमें पता नहीं चलती, लेकिन हदीस में बिल्कुल तफसील के साथ मुदल्लल तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह पता चलता है कि नमाज की अहमियत कितनी है, असली कितनी है, पूरी की पूरी समझ आ रही है। कुरान में एहमाल है, कुरान में इजमाल है, कुरान में अमूमी तौर पर बात की गई है। लिहाजा वहाँ से हमें पूरी तरह से नमाज की अहमियत का बजुज़ इसके पता नहीं चलता है कि इसका दर्जा जो है वो फ़रोई दीन में आमाल के अंदर सबसे ऊपर है। इसके अलावा तफसील का पता नहीं चलता है, लेकिन हदीस में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तफसील है, और इसलिए हदीस पढ़ते पढ़ते ऐसा असर होता है जो आयात पढ़ते पढ़ते असर उस तरह से नहीं होता। आयात के अंदर वो हैबत तारी नहीं हो जाती है बेनमाजी के लिए, बेनमाजी के ऊपर जो हदीस पढ़ते पढ़ते हैबत तारी होती है। जब आप हदीस पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, मैं नमाज में लापरवाह क्यों हूँ, मैं नमाज में कोताही क्यों बरत रहा हूँ, मैं नमाज वक्त पर अव्वल वक्त पर क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। ये बातें हदीस को समझने के बाद, हदीस को पढ़ने के बाद इंसान के जहन में उतरती हैं, और ऐसी उतरती हैं बिल्कुल जहन में बैठ जाती है, और नतीजा निकलेगा कि आप इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी हिदायत पाएंगे जैसी अदरवाइज़ हदीस की गैर मौजूदगी में आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इब्तिदाअन मैंने सिर्फ़ जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का चुनाव किया है। मैंने आयतों को लिखा नहीं था, सिर्फ रेफरेंस दी थी, चैप्टर नंबर और वर्स नंबर बता दिया था, ताकि आप ख़ुद अपनी जगह एक ट्रांसलेशन वाले कुरान के अंदर चेक कर सके और ट्रांसलेशन पढ़ के आप मायने अख़ज़ करेंगे अपने लिए। लेकिन हदीस जो है इनको मैं लिखूँगा, क्योंकि वो आपके पास किताब है, कुरान है, किताब है, मौजूद है, आप पढ़ेंगे। यहाँ रेफरेंस ले लिया, घर में पढ़ लिया, लेकिन हदीस के अंदर मुमकिन है आपके यहाँ हदीस की किताबें ना हों, ऐसा गालिब है। मुमकिन अगर ना हो तो मगर गालिब है। तो इसलिए मैं इन हदीसों को एक एक करके लिखता हूँ, और इन पर थोड़ी सी वजाहत के साथ ऐसे वजाहत इसी करेंगे ताकि जहाँ ज़रूरत हो तो डिस्कशन भी हो, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। पहली हदीस जो है हर जगह मैं हदीस के आखिर पर लिखूँगा किसका बयान किया हुआ है, तो उससे आप समझ लेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल अमीरुल मोमिनीन है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़ाल सादिक़, जिसका भी होगा वो आखिर पर होगा। पहले हदीस को लिखेंगे। मुख्तसर हदीसें मैंने चूज़ की है, मुंतखब की है, ताकि आपको बहुत सारी तफसील में, बहुत सारी कसरत में जाके गुम होने की गुंजाइश बाकी न रहे। पहली हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह ने, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़ज़लुल आमाले, अफ़ज़ल सबसे अफ़ज़ल, अफ़ज़ल ये शक्ल जो होती है, अफ़ज़ल सबसे फजीलत वाला, अकबर सबसे बड़ा,
احسن ہو سب سے اچھا. یہ سپرلیٹو ڈگری کی یہ کنسٹرکشن ہے. سپرلیٹو ڈگری اکبر و افعال و اصغر و سب سے بڑا سب سے چھوٹا سب سے وہ سب سے یہ. تو یہ شکل ہے اس کی. افضل یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا. افضل الاعمال عملوں میں سے افضل الاعمال اعمال میں سے سب سے افضل کون سا؟ کس کے بعد؟ بعد الایمان. ایمان کے بعد اعمال آتے ہیں. تو ان اعمال کے اندر سب سے افضل عمل جو ہے سب سے فضیلت والا عمل جو ہے ایمان کے بعد. ایمان لانا اول. پہلے تو ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، قبول کر رہا ہے، اور جب قبول کیا اب عمل کرنے کی بات آ گئی. اب دیکھنا ہے کہ کون سا عمل کرو. تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جب آپ ایمان لائے اس کے بعد کون سا ہے؟ الصلاۃ. النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال بعد الایمان سب سے افضل عمل ایمان کے بعد کون سا ہے جی؟ الصلاۃ نماز. سب سے افضل. اتنی فضیلت والا اور کوئی کام نہیں. حج اتنی فضیلت والا نہیں، جہاد اتنی فضیلت والا نہیں، روزہ اتنی فضیلت والا نہیں، زکوٰۃ دینا اتنی فضیلت والا نہیں، جہاد کرنا کوئی کام اتنی فضیلت والا نہیں ایک اس شخص کے لیے جس نے ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد تو صرف ایک عمل ہے سب سے زیادہ فضیلت والا، اور وہ ہے الصلاۃ نماز. سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے نماز. اب اسی کے ملتے جلتے ایک حدیث ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا. اب اس کے اندر گہرائی آئے گی. پھر یہی حضرت فرما رہے ہیں لا ایمان. ایمان نہیں ہے. لا ایمان کس کا ایمان نہیں ہے؟ لے مان اس کے لیے جو، لے کے لیے مان جو، کوئی ایمان نہیں اس کے لیے جو لا صلاۃ لہ جس کی نماز نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہے میں مومن ہوں لیکن لا ایمان اس کا ایمان نہیں، وہ مومن نہیں. وہ مومن نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. گویا مومن کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو. لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ. پھر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا ایمان نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کچھ دیگر کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز اتنی ضروری نہیں ہے. پہلے تو آنیسٹی ہونی چاہیے، پہلے تو کردار ہونا چاہیے، پہلے یہ ہونا چاہیے، پہلے وہ ہونا چاہیے. یہ بھی تو نماز ہے. یتیم بچیوں کو بیاہنا، غریب کو پیسے دینا، وہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے بھائی. کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ ان کے نے تو بالکل چھوڑ ہی دی ہے نماز اور وہ اس کے بدلے میں کچھ اور چلا رہے ہیں. آپ سے نا، لیکن اپنے نبی کو بھول رہے ہیں، اپنے پیغمبر کو بھول رہے ہیں، اس کے کلام کو بھول رہے ہیں. اور ان کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے کہنے کے مخالف کہہ رہے ہیں لا ایمان
लिमन ला सलात लहू, कोई ईमान नहीं उन लोगों का जो नमाज नहीं पढ़ते। यानी उसका मतलब ये है जब ईमान नहीं तो बाकी चीज़ें कबूल नहीं होंगी। वो कितने भी अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, हमें पता चल गया बहुत अच्छे काम हैं, काम नहीं तोलते हैं, लोगों का हाथ बटाते हैं, इसके काम आते हैं उसके काम आते हैं, अखलाक बहुत अच्छे हैं, आप सुने, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते हैं, चलो मान लिया शराब भी नहीं पीते, अगर कभी एक घूंट पिए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आमतौर पर नहीं पीते। तो लेकिन मसला ये है, ये सब बातें बेकार। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसका ईमान ही नहीं, चाहे वो इसके छोड़ के इसको छोड़ के सब कुछ क्यों ना कर रहे हो, सब काम अच्छे कर रहे हो, ईमान नहीं, और सब हबितत अमाल हो, सारे अच्छे अच्छे काम भी उनके ज़ाया हो जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे। आप समझे कि नहीं? और तीसरी हदीस, ये भी अब इसी के बारे में मज़ीद वजाहत, तीसरी हदीस इसी मसले पे मज़ीद वजाहत फरमा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा बैनल कुफ्र वल ईमान इल्ला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ नहीं है, ये माँ के बहुत मायने हैं, एक माँ मौसूला है, एक माँ नाफिया है। ये माँ जो है इसको नाफिया कहते हैं, नेगेटिव सेंस बनाने वाला। माँ नहीं है बैनल कुफ्र वाली ईमान, कुफर और ईमान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कौन सा फ़र्क है? इल्ला तर्कुस सलात, मगर ये कि एक शख्स नमाज को तर्क करे, यही फ़र्क करता है काफिर है या मोमिन है। अगर तर्क करता है तो कुफर है, अगर पढ़ता है तो मोमिन है। माँ नहीं है बैनल कुफ्र वाली ईमान, कुफर और ईमान के दरमियान कोई चीज़ नहीं है फैसला करने वाली, इल्ला मगर ये कि तर्कुस सलात, नमाज को तर्क करना। जो तारिकुस सलात है उसके सिलसिले में तर्क सलात की वजह से ईमान ख़त्म हो गया, कुफ्र गालिब आ गया। ईमान ख़त्म हो गया तर्क सलात की वजह से, तारिकुस सलात होने की वजह से, गैर नमाजी होने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से ईमान ख़त्म हो गया और कुफ्र गालिब आ गया। क्यों? क्योंकि फ़र्क नहीं है बग़ैर ये कि तर्कुस सलात, जो कुफर पर होगा वो सलात को तर्क करेगा, जो मोमिन होगा वो सलात को तर्क नहीं करेगा। यही फ़र्क, तर्क सलात या फ़िआल सलात, तर्क करना या नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने से ईमान, तर्क करने से कुफ्र, एक ही फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक मोमिन बस्ती में, एक अपने आप को मुसलमान कहने वाली बस्ती है, एक मोहल्ला है, एक इलाका है, एक गांव है, एक जगह है, एक कौम है, अगर वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, मोमिन बस्ती है, कलिमा गो हैं, कोई काफिर वगैरह नहीं रहता, लेकिन अगर कुछ लोग तर्कुस सलात पे अमल करते हैं तो क्या सबके सब मोमिन हैं? नहीं है, क्योंकि हदीस की रूह से वो लोग जो तारिकुस सलात हैं उन पे लेबल लगती है कुफ्र की, इस हदीस के मुताबिक, कौल पैगंबर के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है कि नहीं?
اب فضیلت دیکھیں نماز کی کیا ہے. اب دیکھیں گے نماز کی فضیلت کیا ہے. اتنا سب کچھ کہ کافر ہو جائے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. نماز میں اتنا کیا ہے؟ تو پھر وہی نبی پاک فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ معراج المؤمن. معراج المؤمن. الصلاۃ معراج المؤمن. کیونکہ نماز جو ہے وہ معراج ہے مومن کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کون سی ہے کہ راتوں رات اپنے کردگار نے انہیں بلایا اپنے پاس آسمانوں پہ. ان کی معراج وہ ہے. لیکن مومن جو ہیں عام لوگ، عام مومن، ان کی معراج ہے 5 وقت. ان کی معراج دن میں 5 وقت ہے. اور وہ کون سے مقامات ہیں؟ جب وہ صلاۃ میں ہوگا. جب نماز انسان پڑھنے لگتا ہے تو پہلے تیاری کرتا ہے. اور جب تیاری کرتا ہے تو تیاری کرتے کرتے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے اندر خوف غالب آ جاتا ہے. اس کے اندر دبدبا قائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ایک بڑی درگاہ میں جانا ہے، ایک بہت بڑے دربار میں جانا ہے، ایک بہت بڑی ہستی کے پاس جانا ہے. اور وہ ہستی کون ہے؟ میرا خالق، میرا مالک اور میرا رازق، مجھے روزی دینے والا، طرح طرح کی نعمتیں دینے والا، وہ جس نے مجھے خلق کیا، وہ جس نے چونکہ مجھے خلق کیا اس لیے وہی میرا مالک ہے اور کوئی میرا مالک نہیں ہے. مجھے اس کے دربار میں جانا ہے. اس لیے صاف و پاک ہو کے جانا ہے. صاف و پاک ہو کے جانا ہے. پہلے تو میں وضو کروں گا. اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کروں گا. اور اگر غسل کیا یا وضو کیا، اپنے بدن کو صاف کیا، تو کیا اس کے ساتھ مجھے اپنے وجود کو بھی پاک نہیں کرنا ہوگا؟ ہاں جی، پاک کرنا ہوگا. کیسے پاک کروں؟ ایسے پاک کروں جو کہ خصلتیں رذائل ہیں، رذیل خصلتیں ہیں، ان کو چھوڑنا ہے. اور جو خصائل حمیدہ ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں، اچھے اچھے خیالات ہیں، ان خیالات کو اپناؤں گا. برے خیالات کو دفع کروں گا، اچھے خیالات کو اپناؤں گا. کسی کا کینہ دل میں لے کے نہیں جاؤں گا. کسی کی غیبت کر کے نہیں جاؤں گا. اگر کی ہوگی پہلے اپنے آپ کو پاک کروں گا توبہ کر کے. اور اس طرح کا سب کچھ کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں کہ میں اپنے مالک کے قابل، اپنے مالک کے پاس جانے کے قابل ہوں گا بھی یا نہیں. تو ایک ملی جلی کیفیت ہوگی. ایک طرح یہ ہوگا، ایک طرف کہ اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشے گا اگر کوئی خامی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، کوئی سہو خطا ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ خوف غالب آئے گا کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. غفور الرحیم ایک طرف ہے لیکن دوسری طرف سے وہ جبار و قہار ہے. اگر انسان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ختم ہو سکتا ہے آدمی، روزی بند ہو سکتی ہے، موت غالب آ سکتی ہے. کچھ نہ ہو تو نہ ہو مگر دھتکار سکتا ہے رب اپنا اس بندے کو، جا جا تیری میرے دربار میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھ پہ شیطان غالب ہے، تجھ میں شیطانی خصلتیں غالب ہیں. تو یہ سب خیالات، ان کے بارے میں تجزیہ کرتے کرتے کچھ چیزوں کو اپناتے اور کچھ چیزوں کو اپنے سے دور کرتے کرتے اس دربار میں آدمی جاتا ہے 5 بار دن میں. اور 5 بار جب جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہر بار جانے کے بعد اگر نماز پڑھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تو پھر اس کا اثر کم سے کم تب تک رہے گا جب تک دوسری نماز کا وقت آئے گا. اور یوں 24 گھنٹے میں، بلکہ 24 گھنٹے میں تو 5-6 گھنٹے نماز کے سونے کے ہوتے ہیں، باقی 18 19 17 16 گھنٹے باقی بچ جاتے ہیں. ان میں 5 بار 3-3 4-4 گھنٹوں کے بعد
اسی مخمصے میں جانا ہے، اسی کیفیت میں چلے جانا ہے، تو بعید ہے عقل سے، انسان کی سوچ سے بعید ہے، دور ہے کہ انسان میں ایک تبدیلی نہ آ جائے اور وہ تبدیلی پرماننٹ ہو، وہ تبدیلی مکمل ہو، اور جب یہ تبدیلی مکمل ہو تو معراج ہو گئی۔ اسی چیز کو کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہوتی ہے یہ مومن کے لیے معراج ہوتی ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ معراج کا مطلب ہے نماز جب شروع کی اس سے پہلے وہ ایک عام انسان تھا، حیوان اور انسان میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن جب نماز میں چلا گیا تو اٹھ گیا۔ معراج، عروج، معراج لفظ عروج سے نکلا ہے، اٹھنا، اوپر اٹھنا، تو یہ اٹھنے لگا انسانیت کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، ایمان کی نہج پر، اور اس ڈگر پر جب اٹھ گیا تو اٹھتے اٹھتے اس کا ایولیوشن ہو جاتا ہے، اس کا ارتقاء ہو جاتا ہے۔ اور ارتقاء کیسے ہوتا ہے کہ روحانی طور پہ یہ پہلے پست لیول کا، پست مقام کا انسان تھا، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اٹھتا اٹھتا ایک اونچے والے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور آخر پر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جس کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے مقام محمودہ، ایک ایسا مقام جس کی تعریف کی جا سکے، جس کی تعریف کرنے کے قابل ہو مقام، اور خود اللہ بھی تعریف کرتا ہے مقام محمودہ، وَعَطَاهُ مقام محمودہ، اس کو عطا کیا جاتا ہے مقام محمود، ایک تعریف کرنے کے قابل مقام، اور اسی چیز کو معراج کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ اوپر والے 3 حدیثیں جو ہے ان کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ چوتھی والی حدیث بیان کرتی ہے، بشرطے کہ آپ گہرائی کے ساتھ اس حدیث کو سمجھ لیں گے، یہ سمجھ لیں گے کہ معراج کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ معراج کو کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو صلاۃ کے ساتھ بریکٹ کیا، ایک ہی پیرنتھیسز میں ان 2 چیزوں کو ساتھ میں ملا دیا کہ مومن اور معراج۔ ایک مومن کی معراج کس چیز سے؟ صلاۃ سے، نماز سے، یعنی نماز اور معراج ایک ہی ہو گئی، جہاں نماز آئے گی وہاں معراج آئے گا، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ کا فرمان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو دور رکھتی ہے کس چیز سے؟ فحشاء اور منکر سے، غلط کاموں سے، شیطانی خصلتوں سے، شیطانی رذائل سے دور رکھتی ہے۔ کون سی چیز؟ الصلاۃ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ لہذا اگر ایک انسان ہے اس نے نماز واقعاً پڑھی ہے، ایک ہوتی ہے عادتاً، ایک ہوتی ہے ایک رسم کے طور پر، دوسری ہوتی ہے نہیں رسم کے طور پر نہیں، واقعی نماز پڑھے۔ جب واقعی نماز پڑھے تو لازم سی بات ہے، ایک لازم سی بات ہے کہ لازم و ملزوم ہے 2 باتیں۔ نماز اگر لازم ہے تو ملزوم اس کا یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے الگ ہو چکا ہوگا، فحشاء اور منکر اس سے دور ہو چکے ہوں گے، اور جب ایسا ہوا ہوگا تو پھر وہ واقعاً مومن ہوگا۔ اور کس وجہ سے مومن بن چکا ہوگا؟ معراج کی وجہ سے، جو صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ خدا کرے ہم میں سے ہر کوئی نماز کے ذریعے سے اس معراج پر قائم ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔